یہ آپ کا لیول ہے. پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نشریات مجھ مدثر قیوم کے ساتھ. آج کی اس نشست میں ہم ایک کہانی پر بات کریں گے. آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکان کی. آپ سب نے یہ سنا تو ہوگا کہ بڑی مچھلیاں تالاب میں موجود چھوٹی مچھلیوں کو کھا جایا کرتی ہیں، مگر آج میں ثابت کروں گا کہ آپ کے اس معاشرے میں اس کا عملی مظاہرہ بھی موجود ہے. کہانی شروع ہوتی ہے سیالکوٹ سے 1954 میں. 1954 میں سیالکوٹ میں ایک کانٹریکٹر کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اب ظاہری سی بات ہے، اس وقت نہ اس کانٹریکٹر نے نہ ہی اس کے گھر والوں نے یہ گمان بھی کر رکھا ہوگا کہ ان کا یہ پیدا ہونے والا بچہ ایک وقت میں پاکستان کے امیر ترین 10 لوگوں میں شامل ہو جائے گا. اب اس بچے کی پیدائش کے بعد اس کے باپ کا جو ایک کانٹریکٹر کا بزنس تھا وہ آہستہ آہستہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ بچہ پروان چڑھتے چڑھتے اپنی میٹریکولیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کا باپ بینکرپٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ گھر کی روزی روٹی کرنے کے لیے، گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے اس بیٹے کو ایجوکیشن سے دور رکھے اور اس کو کسی بھی طریقے سے روزگار کمانے کے قائل کر سکے. تو اسی کشمکش میں وہ اپنے اس بیٹے کو ایک ملٹری انجینئرنگ سروس کمپنی میں ایز اے کلرک بھرتی کروا دیتا ہے. اب آپ یہ سن کر بڑے حیران ہوں گے کہ ایک کلرک کس طرح سے پاکستان کے 10 امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. چلتے چلتے یہ کلرک جو ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ 1980s میں کانٹریکٹر بن جاتا ہے. اب ظاہری سی بات ہے، جب یہ کلرک سے کانٹریکٹر بنتا ہے، اس کے تعلقات بنتے ہیں اور اس بندے میں یہ خداداد صلاحیت پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ یہ اپنے تعلقات کو پیوستہ سے پیوستہ تر کیے دیتا ہے. یہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، یہ بیوروکریسی کے ساتھ، یہ وزراء کے ساتھ اور چند مقدس گائے کے ساتھ یہ اپنے تعلقات کو اور مضبوط کرتا ہے. اب اس بندے کو یہ سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ جن چیزوں سے یہ اپنے بچپن میں محروم ہوتا چلا گیا ان چیزوں کو کیسے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے. اس بندے نے 1980 میں جب اس نے کانٹریکٹر کے طور پر اپنا کام کرنا شروع کیا تو اس نے اپنی ایک کمپنی رجسٹرڈ کروائی جس کا نام حسین گلوبل رکھا گیا. اب اس بندے کو 1995 میں اس کمپنی نے ایک اگریمنٹ سائن کیا جو کہ پاکستان نیوی کا ایک چیریٹیبل ٹرسٹ تھا جس کو وہ بحریہ فاؤنڈیشن کا نام دیتے تھے ان کے ساتھ. اس کا بیسک مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک گیٹڈ کمیونٹی بنائے گی. اب گیٹڈ کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ گیٹڈ کمیونٹی ایسی کمیونٹیز کو، ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کہا جاتا ہے جو 4 دیواری کے اندر محیط ہو کر رہ جائے، جس میں آنے والوں اور جانے والوں پہ، جس میں موٹر سائیکل سواروں پہ، جس میں گاڑیوں والوں اور پیڈسٹرن جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان پر برابر کی نظر رکھی جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کون آیا، کب گیا اور کب نہیں گیا. اب اس بندے نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس نے اپنا علیحدہ سے بزنس شروع کر دیا. اس بندے نے اپنی بحریہ ٹاؤن کے نام سے ایک کمپنی شروع کر دی، بحریہ ٹاؤن کے نام سے اپنی ایک اسکیم شروع کی جس پر پاکستان نیوی نے اس کے خلاف کیس دائر کیا کہ آپ بحریہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی ہم اس کے مالک بیٹھے ہیں. لیکن یہ بندے، اس کے تعلقات آپ دیکھیے، اس کا اثر و رسوخ اتنا مستحکم ہو چکا تھا کہ اس بندے نے ان کے اس لیگل نوٹس کو کچھ بھی نہ جانا اور اس بندے نے بحریہ کا نام استعمال کرتے رہنا ہی مناسب سمجھا. اب پاکستان کا نظام اور پاکستان کا نظام عدل، اس سے بہترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے نظام عدل میں غریب لوگوں کو اس وقت انصاف ملتا ہے، اس وقت رہا کیا جاتا ہے جب دونوں بھائیوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہو. پاکستان کے نظام عدل میں ایک امیر جو کہ چند لوگوں کو گاڑی کے نیچے کچل کے گزر جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک خیبر پختونخوا میں ایک لا میکر نے، ایک اسمبلی کے ممبر نے ایک پولیس کانسٹیبل کو اپنی سرے راہ گاڑی کے نیچے کچل دیا، لیکن ہمارا نظام عدل نے اس کو باعزت بری کر دیا. اور باعزت بری بھی اس لیے کیا گیا کیونکہ CCTV کیمراز کی ویڈیوز کے باوجود وہ اس بات پر قائل نہیں تھے کہ کوئی بھی ثبوت موجود ہے. تو آپ اس چیز سے نظام عدل کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں. اسی نظام عدل نے اس کیس کو اتنا لٹکایا کہ 2016 میں اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے اور اس ڈسپیوٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے. ملک ریاض حسین کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب 190 ملین پاؤنڈز کی ان کی ایک کمپنیز پکڑی جاتی ہیں، ان کے اثاثے پکڑے جاتے ہیں انگلینڈ میں، تو اس وقت سپریم کورٹ میں ان کا ایک کیس چل رہا ہوتا ہے. سپریم کورٹ ان کو ہرجانے کا کہتی ہے تو وہ بڑے آسانی سے، بڑے ایک اچھے انداز میں سپریم کورٹ کو آفر پیش کرتے ہیں کہ میں اپنی ٹوٹل ایسٹس کا، اپنی ٹوٹل جو بحریہ سے میری آمدن ہے، میں اس کا 1/4 یعنی کہ 25% جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، وہ میں ڈیم فنڈ میں دیتا ہوں. اور اس طرح سے وہ بڑی آسانی سے ایک اس انصاف اور اس نظام کے ایک جالے کو پھاڑ کر نکل آتا ہے باہر.
اور ہمارا نظام عدل کچھ نہیں کر پاتا. حتیٰ کہ ہمارے وہ وزیر اعظم پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں ایلیٹ کیپچر پرائم منسٹر ہوں. آپ اس بات کا اندازہ اس عمر سے لگا سکتے ہیں کہ ایسا وزیر اعظم جو اپنے رائٹ ہینڈ کو، ایسا وزیر اعظم جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین کا بہت کلیدی کردار ہے، ان کو اس بات کا بخوبی پتہ تھا کہ جہانگیر ترین کے بغیر وہ حکومت میں نہیں آ سکتے تھے. وہ ان کو تو پکڑتے ہیں لیکن وہ ملک ریاض کے گریباں تک پہنچنے سے بالکل دور دکھائی دیتے ہیں. ایسا وزیر اعظم جو اپنے قریبی ترین دوست زلفی بخاری سے استعفیٰ لے لیتا ہے لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہو پاتی کہ وہ ملک ریاض کو پکڑ سکے. اب چلتے ہیں اس کہانی کے دوسرے رخ کی طرف. دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی بحریہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوتا ہے، ہم کراچی بحریہ ٹاؤن کی بات کریں گے. کراچی بحریہ ٹاؤن کا جو علاقہ ہے دراصل وہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا علاقہ تھا، یعنی کہ وہ گورنمنٹ کے انڈر آتا تھا. اس بندے نے بڑی آسانی سے اس وقت کی صوبائی حکومت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے ان کو ساتھ ملا کے وہ جگہ اس نے اونے پونے جو بھی اس کے اس نے بھاؤ لگائے اس کے وہ خرید لی اور وہاں پر اپنی ڈیولپمنٹ شروع کر دی. اب ظاہری سی بات ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایک شخص ایک ریاست سے مضبوط کیسے ہوا جاتا ہے؟ آخر صوبہ سندھ کی اپنی ایک حکومت ہے، حکومتوں سے زیادہ طاقتور قوم نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے معاشرے میں ایسا بالکل بھی نہیں دیکھا گیا کبھی بھی. لیکن اب چونکہ جب ریاست کا جو حکمران ہے وہ ان لوگوں سے جب وہ بھتے لیتا ہو، ریاست کا حکمران جب فیور لیتا ہو تو پھر وہ ریاست کا حکمران آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا بالکل حقدار نہیں ٹھہرتا. لاہور بحریہ ٹاؤن میں بلاول ہاؤس کا ایک عالی شان بنگلہ موجود ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی بحریہ ٹاؤن میں آصف علی زرداری اور ان کے قریبی ساتھیوں کا، ان کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے وہاں پر ٹھکانے موجود ہیں. تو وہ کس منہ سے ملک ریاض کو روک پائیں گے؟ اب ملک ریاض صاحب کراچی بحریہ ٹاؤن کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر بزنس مین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکے. اب یہی خواب لے کے ملک صاحب بھی نکلتے ہیں کہ وہ اس کو مزید بڑھائیں گے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بحریہ ٹاؤن ایشیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. لیٹ می ریپیٹ، بحریہ ٹاؤن ایشیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، نہ کہ صرف پاکستان کا. اب ملک صاحب جیسے ہی کراچی بحریہ ٹاؤن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ارد گرد کے جو گوٹ ہیں، جو کچی آبادیاں ہیں، وہ اس میں رکاوٹ بنتی دکھائی دیتی ہیں. اب بالکل ظاہری سی بات ہے، ملک صاحب کو یہ بات بالکل گراں نہیں گزرتی کہ ان کے ایک عالی شان جہاں پر بنگلے ہیں، جہاں پر ان کو پیسے دینے والے لوگوں کے بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں، جہاں پر بہت خوبصورت قسم کی شاہراہیں ہوں، جہاں پر ریاست کے اندر ریاست تعمیر کی گئی ہو، وہاں پر گوٹ دکھائی دینے لگے، وہ تو ماتھے پر کلنک کے برابر ہوگا. تو ملک صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے یہ زمینیں ہتھیائی جائیں. یاد رکھیے گا، کوئی بھی قبضہ مافیا کبھی بھی آتے ہی لوگوں پر ظلم نہیں کیا کرتا. قبضہ مافیا کا واردات ڈالنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوا کرتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ کسی غریب کے پاس جاتے ہیں تو اس کو تھوڑی بہت رقم آفر کرتے ہیں کہ آپ یہ رقم رکھ لیجئے، یہ علاقہ ہمارے لیے خالی کر دیجئے. اب ظاہری سی بات ہے، اگر وہ جس غریب کے پاس یا جس انسان سے یہ ہتھیانے کے لیے قبضہ مافیا والے جاتے ہیں، اگر وہ آگے سے دل کا بڑا امیر اور دلیر شخص ہو جو اپنے ورثہ کی جائیدادیں رکھنا چاہتا ہو، تو وہ اگر انکار کرے تو پھر اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. کچھ ایسا ہی ملک صاحب کرتے ہیں. یہ جیسے ان گوٹ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ یہ رقم لیں اور یہ علاقہ خالی کر دیں. اب وہ لوگ بھی ان بہادروں میں سے ہوتے ہیں جو اپنے ورثہ کی جائیدادیں رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے آباء و اجداد کی، اپنے انسسٹرز کی نشانیوں کو کبھی بھی ماند نہیں پڑنے دینا چاہتے. تو ملک صاحب جب وہ ان کے پیسوں کو ٹھکراتے ہیں تو ملک صاحب کی امیری، ملک صاحب کا وہ جوش، ان کا اثر و رسوخ، وہ سارا ایک دم جوش مارتا دکھائی دیتا ہے کہ آخر مجھے نہ کر دی گئی ہے. تو ملک صاحب فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کرین اور ٹریکٹرز اور بلڈوزر جائیں گے اور وہ گرا کے آ جائیں گے. جیسے یہ لوگ جاتے ہیں تو آگے سے ان پر پتھراؤ ہوتا ہے. ان کے چند لوگ ان پر پتھراؤ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ امیری کے لبادے میں اوڑے ہوئے یہ چند غنڈے، یہ چند کل کے لونڈے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص ہسپتال منتقل ہو جاتا ہے، جس پر وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سپر ہائی وے کو بند کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب کسی کی کہیں نہیں سنی جاتی تو سڑکوں پر سنی ہی جاتی ہے. ہمارا بطور قوم یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کام میں رکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے ہم سب سے پہلے جا کر روڈ بلاک کرتے ہیں.
हम अगर हमारी वहाँ सुनवाई नहीं होती तो हम अपने ही मुसलमान भाइयों की, हम अपनी ही रियासत में बसने वाले इन लोगों की गाड़ियों को, उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। गो के हम ये बातें करते दिखाई देते हैं कि चीन आखिर किस तरह से दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुका है। हम ये बहुत मिसालें देते हैं कि आइंदा चंद सालों में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि आखिर हम में और चीन में क्या फ़र्क है। हम में और चीन में अखलाकियात का फ़र्क है। चीन में आप कभी नहीं देखेंगे कि वहाँ के लोग एहतजाजी मुजाहरा करें। चीन में आप कभी नहीं देखेंगे कि वहाँ के लोग सड़कें ब्लॉक करें। चीन में आप कहीं नहीं देखेंगे कि चीना दूसरे चीने की गाड़ी को नुकसान पहुँचाए, वो अपने किसी दूसरे मुल्क, अपने हम वतन की अमलाक को नुकसान पहुँचाता दिखाई दे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही है। हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ ही तोड़ी जाती हैं, हमारे यहाँ पर अमलाक ही गिराई जाती हैं, हमारे यहाँ पर ऐसे ही अपने हम वतनों पर पथराव होते हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला सुपर हाईवे पे भी होता है। अब जैसे ही वहाँ की अथॉरिटीज़ उनके साथ इन कांटेक्ट आती हैं तो सुपर हाईवे पर बैठे मुजाहिरीन वो ये फैसला करते हैं और उनको अपना मैसेज देते हैं कि आप हमें बहरिया टाउन के मेन गेट के सामने एहतजाज करने दें, तो हम लोग यहाँ से सड़क खाली कर देंगे। तो उनकी बात मान ली जाती है। ये सारे मुजाहिरीन उठते हैं और ये बहरिया टाउन के मेन दरवाजे पर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। अब खुदा की कुदरत ये होती है कि इस एहतजाज के, इस पुरअमन एहतजाज के दरमियान चंद एक कौम परस्त जमातें भी इनमें शामिल हो जाती हैं। अब जैसे ही कौम परस्त जमातें शामिल होती हैं, अगले दिन देखने में ये आता है कि बहरिया टाउन में यकदम आग भड़कनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर पथराव दिखाई देने लगता है, वहाँ पर लोगों की इमारतों के शीशे गिरते दिखाई देने लगते हैं। वहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, जो आम शहरी जिन्होंने वहाँ अच्छी सहूलियात के लिए रिहाइश इख्तियार की थी, उनके ख्वाब किरची होते दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है। बहरिया टाउन वो है जो रियासत के अंदर खुद को रियासत समझता है। बहरिया टाउन वो है जिसके असर रसूख आप सब जानते हैं। बहरिया टाउन वो है जिसकी अपनी एक दूसरे नंबर की आर्मी मौजूद है। आप कभी बहरिया टाउन, आपको याद होगा लाहौर बहरिया टाउन में उनके अपने जो लोग थे, उनके अपने जो गार्ड्स थे, उन्होंने साफियों पर बदतरीन तशद्दुद किया था और हमारा मीडिया कुछ नहीं कर पाया था। मैं इसलिए अक्सर कहा करता हूँ, हमारा मीडिया सिर्फ मैवशियात के ठुड्डे से खुलने वाले बोतल के ढक्कन को 360 के एंगल से घुमाकर तो दिखा सकता है, लेकिन गरीब के साथ खड़े होने में इसको बड़ी दुश्वारियां दिखाई देती हैं, इसको बड़े बहाने मिल जाते हैं। तो इसी तरह जब वहाँ पर आग भड़कती है, ना मीडिया दिखाई देता है, ना ही वहाँ की हुकूमत का कोई कारिंदा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि मलक रियाज की रियासत के अंदर जाकर किस तरह से किसी ने आग भड़का दी, किस तरह से जाकर लोगों की इमारतें गिरा दी। तो इस बात को आप बखूबी समझते हैं। ये तो वक्त इसका फैसला करेगा कि ये आग लगाई गई थी या लगवाई। मेरा ये ख्याल है कि इस सारी कहानी के बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से बड़ी मछलियां तालाब में मौजूद छोटी मछलियों को खा जाया करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।